أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الحشر چوتھا پارٹ ہے اور آیت نمبر ہے 18۔ تو آج کا جو درس ہے، جیسے کہ ہم نے میسیج دیا تھا کہ تقوی کے بارے میں بیان ہوگا، اور بھی کئی چیزیں آئیں گی اس میں، پھر عظمت قرآن، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اچھے نام تو ان کا گلدستہ، تو بہت اہم بیان ہے، تو ساتھ میں رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ کا ترجمہ جیسے کہ کیے ہیں اللہ سے ڈرو، تو پھر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو اس وقت ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نذیر کا بھی ترجمہ کیے اللہ ڈرو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں، تو ان کے ساتھ ڈرانا مناسب نہیں ہے، تو اس کے معنی ہم نے بتائے تھے خبردار کرنا، تو فرق ہے خبردار کرنے میں اور ڈرانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، خبردار کرنے کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اتقوا اللہ کے کیا معنی، اور چاہیے کہ ہر نفس، تو لام کیا ہے؟ امر ہے، یعنی ہر نفس یعنی ہر فرد، ہر شخص، ہر ذات کو چاہیے کہ اب ترجمہ اس کا دیکھے، جبکہ دیکھے اس کے معنی نہیں ہے، مطلب دیکھے، کیا دیکھے؟ جو اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، لہذا دیکھنے کے معنی بھی اس کے مفہوم کچھ اور ہے۔ پھر واتقوا اللہ، اب ہمیں کیا سمجھنا ہے تفسیر میں کہ دو دفعے واتقوا اللہ ہے، یہ بھی اہم ہے، اور پھر بیچ میں ہے وہ بھی اہم ہے، کہ درمیان میں آیا ہے، تو اسے بھی سمجھنا ہے۔ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، تو صفت آ گئی، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ گلدستہ ہے، اب تو آ رہا ہے، خوب خبردار ہے، خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو اس سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اتقوا اللہ کے معنی کیا۔ سب سے پہلے تقوی کے معنی ڈر نہیں، ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم ایک اپنے ذہن پر زور دیں، جیسے کہ بچے ماں باپ سے ڈرتے نہیں، وہ کیسے نشو میں نہ پائیں گے؟ ماں اور باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، فلاں جگہ مت جانا، ہے نا؟ تو وہ بچے کیا ماں باپ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں، ہاں ڈرتے نہیں۔ جب اسکول سے آتے ہیں واپس تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ جیسے کہ ایک لڑکی جو جس کی شادی ہو چکی ہے اپنے سسرال سے میکے آتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کے چہرے پر حشاش بشاشگی، وہی کیفیت بچوں کی ہوتی ہے۔ پھر ہم ایسے کیسے کہیں گے کہ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں۔ تو کیا مطلب؟ بچے ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کہ ماں نے کہی کہ فلاں جگہ مت جاؤ، باپ نے کہا کہ سگریٹ کو ہاتھ مت لگاؤ، تو کیا باپ سے ڈرتا ہے وہ؟ تو پھر یہاں ترجمہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو؟ لیکن یہ بھی ترجمہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے، اصل میں تقوی کے معنی ڈر کے ہے ہی نہیں۔ تو اب تقوی کے معنی کیا؟ تقوی کے معنی دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں آپ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ تو کیا آگ سے ڈرو؟ یہ لفظ کے معنی بچاؤ، کیا معنی ہوتے ہیں؟ وقایتی، بچاؤ۔ تو کسے بچاؤ؟ خود کو بچاؤ، دوسروں کو بچاؤ۔ دیکھو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
یہ کہا جا رہا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. اچھا آپ جائیے سورہ انسان میں، جمعہ کے روز فجر میں دوسرے رکعت میں جو قرات پڑھی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ بچائے گا مومنین کو اس دن کی ہولناکی سے. حالانکہ بچائے گا ہم کیوں ترجمہ کر رہے ہیں جانتے ہیں نا آپ؟ حالانکہ اس کا ترجمہ ہوگا بچایا، مگر اللہ تعالیٰ کسی مشیت کے وہ نہیں ہے، کسی مشیت پر موقوف نہیں ہے، تو وہ ماضی کا حصے کا استعمال کرتے ہیں اپنی یقیناً وہ بچائیں گے. تو ترجمہ کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو کیا معنی ہوئے؟ وقا کے بچاؤ، بچانا، اپنے آپ کو بچانا. اچھا اس کا حکم آپ کو کہاں ملے گا؟ سورہ تحریم میں ملے گا. سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ ڈرو. بتائیے، قوا انفسکم، کیا اپنے آپ سے ڈرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ. کس سے؟ دوزخ کی آگ سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو سمجھ میں آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے معنی بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بچاؤ. کس سے؟ دوزخ کی آگ سے، اللہ کے ناراضگی سے. تو نتیجہ سب سے بہترین ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بنا لو. جانتے ہیں شعار علامت ہوتی ہے، جیسے کہ مینا مزدلفہ علامت ہے، تو اس کو اپنا شعار بناؤ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی اہمیت، تقوی کی اہمیت کیا ہے. سورہ بقرہ، ذالک الکتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین. جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کو جنہوں نے اپنایا ہے، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے. کتنی بڑی اہمیت ہوئی اس کی، کوئی معمولی اہمیت نہیں ہے. کہ اگر آپ تقوی اختیار نہیں کرتے، تقوی کو اپنا شعار نہیں بناتے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہدایت نہیں بنے گی. بتائیے کتنی اہمیت ہے اس کی. چلے ہم آپ کو اس کی عظمت بتاتے ہیں تقوی کی. سورہ حجرات میں جائے گا 13 نمبر آیت پر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میل فیمیل سے تمہاری پیدائش کی. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خاندان بنائے، کوئی ہاشمی کوئی صدیقی. کیوں؟ تاکہ پہچان ہو. تو چاہے کوئی کسی خاندان سے ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، سید ہو، افغانی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب میں زیادہ جو پرہیزگار ہوگا. اب آپ بتائیں کسی نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ سب میں زیادہ جو ڈرنے والا ہوگا؟ سب میں زیادہ جو پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے نزدیک کیا؟ باعزت ہے، مکرم ہے. تو یہ تقوی کے معنی. تو ہمیشہ اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ پرہیزگاری جو اختیار کرے. اب یہاں چونکہ اتقوا اللہ ہے، تو ماں باپ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ یا بچو. چونکہ تا ہے نا، یہ تا کی وجہ سے بچوں کے معنی صحیح ہیں. تو وقا بچانا، جیسے اللہ بچائے گا. اب یہ تا زیادہ ہے، اتقوا اللہ، تو اس کے معنی اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی شعار بناؤ. اب جب اتنی اہمیت ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ ہمارا عمل آپ کو یاد ہوگا تحیات میں ہم نے بتلایا تھا، ایک تو اس کا قولی عمل ہے. یاد ہوگا آپ کو التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. میں ترجمہ کر رہا ہوں، نہیں تو آپ تو یوں پڑھتے ہوں گے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا ہے کہ التحیات المبارکات الصلوات والطیبات ہے نا. تو مطلب کیا؟ تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. حالانکہ امام مدینہ کے لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، چونکہ موطا میں یہی روایت ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. تو 3 روایت آپ کو یاد ہو گئی. تو کیا مطلب تحیات کا؟ زبانی کلمات سب اللہ کے لیے. تو ہم کہتے ہیں دعا بہت مشہور ہے، سب کو یاد ہوگی، آیت بتانے کی ضرورت نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم کو ڈرا، بچا. تو یہ تحیات ہوا، یعنی زبانی. تو اب عمل کدھر ہے؟
بھائی عبادتیں کتنی؟ زبان سے، والصلوات بدن سے، طیبات مال سے، تب وہ عبادت مکمل ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو درس میں تھے ان کو اب سمجھنے میں آسان ہوگی تحیات کے معنی کیا اور صلوات کے معنی کیا، طیبات کے معنی کیا۔ اب صلوات اور طیبات سنیے گا، یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ بیچ میں جو جملہ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب عمل کیا ہوگا؟ اور ہر ذات کو چاہیے دیکھے نہیں، دیکھنا تو دیکھتے ہیں، آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، ہے نا، نگاہ رکھے۔ دیکھیے دیکھنے میں اور نگاہ میں فرق ہے۔ نگاہ رکھے کہ وہ کل یعنی کیا؟ غدن، بروز قیامت، آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو اس کے معنی دیکھنا نہیں، کیا کر رہا، آپ نے کیا کیا، کتنی خیرات کی، کتنے اخلاق حسنہ سے پیش آئے، عبادتیں کتنی کی، صدقہ کتنے کی، نگاہ رکھے۔ بھائی دیکھنا جانتے ہیں آپ؟ دیکھنا کسے کہیں گے؟ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اسے کہتے ہیں دیکھنا۔ جب وہ دولہا یا وہ دلہن بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ اب آپ میری بات کو غلط نہ سمجھے، رشتہ دار تو دیکھتے ہیں نا، اس کا نام دیکھنا، ہاں اس کا نام دیکھنا۔ لیکن جب اپنے لیے بہو اختیار کرتے ہیں تو صرف دیکھتے نہیں، نگاہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نگاہ رکھیں کہ کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے، کون سی عبادت کی، کون سا مال خیرات کیا، سب آ گیا۔ اچھا، نفس کے معنی کیا؟ یہاں ذات، ہر شخص، ہر فرد، ہر انسان، وہ سوچے۔ تو نفس کے تعلق سے آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ نفس جو ہے، نفس کے معنی ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذات، کون سی؟ انسان کی ذات۔ لیکن نفس کے معنی اللہ کی بھی ذات، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ بھی اپنے لیے نفس کا، یہ 300 سے زیادہ دفعہ نفس آیا ہے۔ تو آپ جو ہے اتفاق سے دونوں آیتیں انعام میں ہیں، 54 آیت میں جائیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، دیکھو نفس کے معنی کیا؟ اللہ کی ذات، نفس کے معنی انسان کی ذات۔ مگر ایک جگہ پر سورہ انعام میں ہی 94 پر جان کے لیے جب مشرکین کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا فرشتے، تو شدت سے تو کہیں گے اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو اپنی جان۔ تو نفس کو ذہن میں رکھیے، اب انسان کی ذات، اللہ کی ذات اور جان، یہ 3 معنی اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ ما قدمت لغد، آپ جانتے ہیں غد یعنی کل، اور کل بولنے سے مراد کیا؟ بروز قیامت۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیا مطلب خبیر؟ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں یا خوب خبردار ہیں۔ لیکن میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کلام پاک میں یہ بھی دیکھیں گے واللہ بصیر بما تعملون، وہاں پر بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں۔ تو خبیر میں اور بصیر میں کیا فرق؟ بہت فرق ہے بھائی۔ کہیں پر ہے جیسے یہاں پر ہے خبیر بما تعملون، کہیں پر کیا ہے؟ بصیر بما تعملون۔ تو آپ نوٹ کر لیں کہ بصارت کیا ہے اور خبیر کیا ہے۔ حواس سے خمسہ سب جانتے ہیں، بصارت، سماعت، سونگنا، چکھنا، چھونا، ہے نا۔ ہم خبردار کب ہوتے ہیں؟ ان حواس سے خمسہ سے۔ تو ان حواس خمسہ کے اوپر مرکزی حیثیت رکھتا ہے خبر۔ بھائی آپ نے دیکھا تو آپ خبردار ہوئے کہ آگے خطرہ ہے، کھڈا ہے۔ آپ نے سونگا، آپ خبردار ہوئے کہ یہ سڑا ہوا ہے کھانا، اس طریقے سے۔ تو خبیر کیا ہے؟ یہ جو بصیر، یہ حصہ ہے خبیر کا۔ حالانکہ بصیر آپ جانتے ہیں خالی دیکھنا نہیں بلکہ دل کی بصارت، لیکن انسان جب آنکھوں سے دیکھے، دل کی بصارت سے دیکھے تو وہ خبیر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آج آپ کو گلدستہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، واللہ خبیر بما تعملون۔ اب دوسری نصیحت سنیے گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا
کیا کہا جا رہا ہے کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلایا. جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود کو بھول گئے. یہی لوگ فاسق ہیں. سب سے پہلے کالذین سے مراد کون اللہ کو بھولے؟ بنو نذیر اور منافقین. تو آپ گزشتہ درس سے جڑ گئے. مطلب یہ کہ مومنین کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے. بنو قینقاع کا قصہ سنیں، بنو نذیر کا قصہ سنیں، اور اس میں ہم نے بنو قریظہ کا بھی اختصار سے سنا دیا. اب یہ نصیحت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مومنین کے لیے، کہ دیکھیے منافقین اور بنو نذیر کی طرح اللہ کو مت بھولنا. تو وہ اللہ کو کیا بھولے؟ بھول گئے وہ اللہ کو، کہ بجائے اللہ کے کس سے ڈرنے لگے؟ مسلمانوں سے. اور منافقین بھی جانتے تھے حقیقت، اور بنو نذیر ان سے اعلیٰ طریقے پر جانتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی اللہ کی، مگر وہ بھول گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہونا. مگر یہ تو آسان ہے. جو خاص میں آپ ذرا ساتھ میں رہیے گا. پہلے اس کا ترجمہ آج فارسی کی مدد لینا پڑے گی. دیکھیے وہ اللہ کو بھول گئے، بہت بڑا پیغام ہے اس آیت میں. تو فانساہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا، ٹھیک ہے نا. تو عربی میں لفظ ہے نسیان، اردو میں بھول چوک، لیکن فارسی کا لفظ یاد رکھیں آج، فراموش. اب اللہ نے انہیں بھلا دیا، انفسہم، تو وہ خود بھول گئے. بعضوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، مطلب ہے کہ رزلٹ، یعنی اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود کو بھول گئے. تو یہاں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، ساتھ میں رہیے گا. انہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اس کی وجہ سے خود فراموش ہو گئے، خود کو بھول گئے. یہ ہے پیغام. بہت بڑی بات ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کو بھولا وہ خود فراموش ہے، اپنے آپ کو بھولا. اسے پتہ نہیں کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی. اس نطفے سے جو مراحل چلے اس پر غور کرے. اس نے غور کیا نہیں کہ کیسے پیدائش ہوئی. ایک ناپسندیدہ بوند سے پھر اس کے جو مرحلات درجہ بدرجہ دنیا میں آیا، ترقی کیا، وہ خود کو بھول گیا. تو نتیجہ کیا؟ جو اللہ کو بھولا وہ خود کو بھولا. جس نے اللہ کو فراموش کیا اس نے خود کو فراموش کیا. اب آپ دنیا میں یہ بڑی بڑی ڈگری والے اور سپر پاور اصل میں خود فراموش ہیں، خود ہی کو نہیں جانتی ہے. اگر خود کو جانتے یا انجان سا کر دیا ہے تو اسے ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہ لفظ آئندہ پھر کام آئیں گے عظمت قرآن میں. تو جو اللہ کو فراموش کرتا ہے وہ خود کو فراموش کرتا ہے، جو اللہ کو بھولتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. فسق کے معنی آپ جانتے ہیں، پھر بھی ہم یادہ کرتے ہیں. سورہ کہف میں 50 نمبر آیت، جب حکم ہوا تھا شیطان کو کہ سجدہ کرو جی آدم کو، تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، حکم عدولی کی. تو کیا ہوا؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، انکار کر دینا. دیکھو انسان سے لغزش بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، روزے بھی چھوٹتے ہیں، مگر اس میں وہ فسق نہیں ہوتا. جہاں کافی فرق ہے. مگر یہ فسق انکار کرنا کہاں لے جاتا ہے؟ کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ لوگ فاسق ہیں اور اس پر برقرار رہے، توبہ نہیں کیے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ کفر تک. جیسے شیطان کو اب بھی موقع ہے. اس نے فسق کیا، اسے پتا ہے کہ قبر آدم کہاں ہے. ہم نہیں جانتے مگر اسے پتا ہے. ابھی جا کے وہاں توبہ کر لے، مگر نہیں، توفیق نہیں. تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اولئک هم الفاسقون. اب یہاں اگلی آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین ہیں، بنو نذیر ہیں، ان میں کیا مناسبت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سنیے گا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون. فاسقون کے مقابلے میں فائزون آیا ہے. یہ اللہ کو بھولنے والے، خود فراموش، اللہ کو فراموش کرنے والے، یہ کیا ہیں؟ نار والے ہیں. یہ جنت والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. تو خود معنی نکل گئے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ اصحاب جنت ہیں، اور جو متقی نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ اصحاب النار ہے. اور اصحاب کے معنی جانتے ہیں، لازم ملزوم کا ساتھ ہے.
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو مومن ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آج ہی کہہ دیا، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جیسے کہ ہم نے دے دیا تو بچا لیا. یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں یہ مل جل کر رہتے بھی ہیں مگر یہ اللہ کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. کامیابی کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ان متقی لوگوں کے جو اصحاب جنہ ہیں. اب یہاں آپ کو ہم نے اس کے پہلے درس میں بتلایا تھا، اب جو آیت آ رہی ہے کہ کلام پاک ہے کیا؟ اللہ کی صفت، کیونکہ کلام اللہ ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے تختی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. بھائی کلام اللہ، اللہ نے بات کی، اللہ نے فرمایا، اللہ کی صفت ہے. بھائی اللہ نے سنا، اللہ کی صفت ہوئی نا، سمیع اللہ کی صفت ہوئی، رحمان رحیم اللہ کی صفت ہوئی، تو کلام اللہ یہ بھی اللہ کی صفت ہوئی. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کلام پاک بھی اس کی اسم عظمت ہے. اب اس کو عوام نہیں سمجھ سکتے، انہیں کیا خبر کہ اللہ کی صفت قرآن پاک کیا ہے. وہ تو صرف یہی جانتے ہیں کہ وضو کر کے چھونا یا بغیر وضو کر کے چھونا. مگر چونکہ ہمارا درس تحقیق ہے تو یہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. اور جب صفت ہے تو اب میری بات یاد رکھیے، جس نے اللہ کو فراموش کیا وہ خود فراموش ہوا. اللہ کی اس صفت کلام پاک کو جس نے فراموش کیا وہ خود فراموش ہوا. بہت بڑا پیغام ہے جی. تو سنیے گا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر، جب لل اس میں ادغام ہو گیا تنوین کا، لرأیتہ، اس پہاڑ کو دیکھتے جھکا ہوا، خاشعا، متصدیاً، پھر کیا ریزہ ریزہ ہو جاتا بوجھ سے، رہبت سے. کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. تو خشیہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی دلی خوف، کبھی کبھی خوف، مگر یہ دلی خوف ہے، وہ خوف نہیں جیسے کہ سانپ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا. تو یہاں پر اس قرآن کی ہیبت، کلام اللہ، من خشیت اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم نضربها، دیکھیں ضاد میں کیا ہے؟ استطالت، جماؤ. اگر آپ اس کو زال پڑھیں گے تو جماؤ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے ادا کرنے میں. ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. اب دیکھیں مثال کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ کلام پاک اللہ کی صفت ہے، اور پہاڑ جو ہیں جھکیں گے اور لرز جائیں گے، لرزاں ہوں گے. قصہ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، جب کوہ طور پر گئے تھے اور کلیم اللہ ہیں تو شوق ہوا کہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے تو کیوں نہ دیکھیں، رب ارینی انظر الیک. تو کیا جواب ملا تھا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، ہے نا جہاں جبل. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اس نے برداشت کیا. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی تجلی. اور کلام پاک، اصل پیغام کلام پاک بھی اللہ کا کلام ہے. اس کلام میں جو عظمت ہے جیسے تجلی میں عظمت ہے. ابھی ہم تجلی کو سمجھ نہیں سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ڈائریکٹ تو نہیں، بالواسطہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلی جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. اللہ، موسیٰ علیہ السلام کیوں گر پڑے؟ تجلی تو سامنے والی پہاڑی پر ہوئی تھی نا. تو دیکھیں آپ نے عظمت. تو اس عظمت کو ذہن میں رکھے گا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. اب یہ صفت ہے کون سی؟ یہ کلام پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو اس کلام پاک کو بھی دیکھیے، تورات بھی نازل ہوئی، وہ بھی اس کا حصہ ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے. اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ لرزاں ہو جاتے اور جھک جاتے. مگر کس پر یہ نازل ہوا؟ انسانوں پر، انسانوں کے لیے. تو انسانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اب انسان جھکے ہیں، انسان تو اس میں لگے ہوئے ہیں ظاہری. کیا ظاہری؟ جانتے ہیں آپ،
کہ اس کو پڑھنا، کتنے ختم کرنا، اپنے مردوں کو بخشوانا اور بغیر وضو کے پڑھنا یا وضو کے پڑھنا، اس میں لگے ہوئے بس، اور کچھ نہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسا کلام پاک کے پہاڑ لرزاں ہو جائیں، اس کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس سے تو اقوام کو عروج ہوا۔ کیوں عروج ہوا اس کلام پاک سے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے بھیجا ہے اللہ نے، اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس کی جو عظمت ہے، صرف عظمت قرآن پر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، مگر کتابیں پڑھ کر اصل تو عمل ہے نا۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ التحیات، یہ تو زبانی، دیکھیں قرآن کی اس صفت کی زبانی تعریف بہت ہوتی ہے۔ فضائل قرآن آپ کو ملے گا، پورا رمضان مہینہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل رمضان کی۔ آپ مساجد میں جائیے، پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، جو دانشور ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، یار قرآن تو آیا ہی نہیں۔ فضائل رمضان کہاں ہے؟ صلوات، طیبات، عمل کہاں ہے اس کا؟ وہ قرآن شریف میں ہے کیا؟ تو بہرحال اس پر جتنا بیان کیا جائے، مگر آپ یہ نوٹ کر لیں آج کے اس درس میں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا گلدستہ ہے، جہاں اس سے تقوی اختیار کرنا اس کا بیان ہوا ہے کہ اپنے آپ فرزندان اسلام تقوی کو اپنا شعار بناؤ، وہاں پر کلام پاک کو بھی اپنا شعار بناؤ۔ دوسری بات کیا یاد کریں گے؟ اگر امت مسلمہ کلام پاک کو فراموش کرتی ہے تو کیا مطلب خود کو فراموش کیا؟ بات بڑی تلخ ہے۔ اگر کلام پاک کی جگہ کوئی اور کتاب کو جگہ دیتے ہیں، دیکھیے یہ رحال کس لیے بنا تھا؟ کلام پاک رکھنے کے لیے، لیکن آپ اس کو احتیاطاً کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن مساجد میں، ممبروں پر، محراب میں اس کی جگہ کوئی یہ کتاب چیست، یہ کیا کتاب ہے یہ اس کلام پاک کے مقابلے میں؟ تو نتیجہ کیا کہ اس وقت امت مسلمہ کلام پاک کے تعلق سے خود فراموش، اپنے آپ کو بھول چکی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے اس کلام پاک کی جگہ اور کتاب نے جگہ لی ہے، جبکہ اس کو کتاب کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھیے گا، اس کو عام کیجیے گا۔ سب سے بہترین طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ مساجد میں فجر کے بعد 3 آیتیں اور عصر کے بعد حدیث کی 3 آیتیں، تو اس کا حق ادا ہو سکے گا۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا صلوات، طیبات، تحیات تو بہت ہے، ساری فضا گونج چکی کلام پاک کی فضیلت سے۔ تو بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لعلہم یتفکرون، کیوں؟ غور و فکر۔ اب آپ بتائیے، ہمارے یہاں اجتماعی طور پر قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس میں غور و فکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ختم پر ختم کرتے ہیں، غور و فکر ہوتا ہے۔ غور و فکر تو کب ہوگا؟ جب کہ آپ لفظ جیسے کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ وقع، اتقو اور نفس، یہ ہے غور و فکر، اور اس سے عبرت کیا حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظمت قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خود فراموش ہیں انہیں ہم سنجیدگی سے سمجھائیں، اس طرف آمادہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات کا یہ گلدستہ ہے، اس لیے کہ 17 صفات ایک ساتھ آدھے صفحے پر کلام پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ تو جڑے رہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی صفت ہے۔ تو سنیے، اچھا دوسری چیز یہ بھی یاد کیجئے گا کہ اس وقت جو محنتیں ہو رہی ہیں، پہلی محنت ہم نے کیا بتائی؟ التحیات۔ اب تحیات کو ہمارا اشارہ آپ سمجھتے ہیں نا، منہ زبانی، فضائل قرآن مہینہ بھر۔ دوسری جو محنت ہو رہی ہے اسے بھی نوٹ کر لیں، کیا؟ توحید۔ تو فضائل نے عظمت قرآن سے ہٹا دیا، جبکہ ہم نے دیکھا مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں جب حاجی آتے ہیں نا، منی میں، عرفات میں فضائل اعمال، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو ساتھ میں رہیے۔ تو اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو جگہ دی گئی ہے، مگر ایک اور ذکر کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیے گا۔ کیا؟ توحید۔ دیکھیے یہاں پر تو آپ کے یہاں کوئی جماعت التوحید نہیں ہوگی، ہمارے یہاں ایک جماعت التوحید بھی ہے۔ مطلب کہ جماعتیں ہیں نا بھائی، جماعت اسلامی، تبلیغی،
دیوبندی، بریلوی، ایک جماعت کون سی ہے؟ جماعت التوحید. بھائی جماعت اہل حدیث سلفی ہے نا. تو یہ ابھی شروع ہوئی ہے اور ہے ہمارے ہاں. کیا مطلب؟ جماعت التوحید جس طریقے سے فضائل قرآن والوں نے فضائل حکمت قرآن کو ترک کیا، توحید والوں نے صرف توحید کو لے لیا، حکمت قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا، تنظیم اسلامی کا نام آپ نے سنا؟ تنظیم اسلامی ایک منتخب نصاب بنا ہے. قرآن رہا علیحدہ، صرف منتخب نصاب پر محنت ہو رہی ہے. جماعت التوحید صرف توحید. یہ لوگ میرے پاس بھی آئے کہ آپ ماشاءاللہ درس تو بہت اچھا دے رہے ہیں، توحید سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو قرآن میں کیا توحید نہیں ہے؟ قرآن میں فضائل قرآن نہیں ہے؟ ہاں تو سنیے گا، دیکھیے ہوشیار رہیے. کلام پاک کو لے کر بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں. اب دیکھیے توحید کتنی اچھی چیز ہے. تو کیا سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک توحید نہیں ہے؟ تو ہم بھی مختص بنائیں. دیکھا جائے جماعت اسلامی کو دیکھیے، آپ جب دیکھیں گے ان کے درست اقامت دین. کبھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلام والے سورہ فاتحہ سے ناس تک درس دیتے ہوں؟ نہیں، کیونکہ ان کا کیا ہے؟ اقامت دین. تنظیم اسلامی کا منتخب نصاب، جماعت توحید کا توحید. ارے بھائی عظمت قرآن کہاں گئی؟ قرآن کو تھامے. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ توحید سنیے، اس میں توحید بھی عظمت قرآن بھی ہے. دیکھیے اب اگلی آیت، واللہ الذی لا الہ الا ہو. اب یہ تو آپ جان چکے ہیں، الا الہ، محنت کرنے کی ضرورت نہیں. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. توجہ دیں جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید توحید توحید، لیکن ہم ترتیب سے چلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ، گلدستہ شروع ہو رہا ہے اللہ کا. اللہ، آپ کیسا پڑھتے ہیں اللہ کو؟ اللہ اللہ. جب کوئی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے ہم کہتے ہیں پھیکا بغیر شکر کے. اور جب کوئی آواز بھر دیتا ہے اللہ اکبر، تو ہم کہتے ہیں یہ میٹھا ہے. دیکھیں نا اللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کسے کہیں گے. نہ کسی کا نام تھا مخلوق کا، نہ کسی کا ہے، نہ کسی کا رہے گا انشاءاللہ. یہ صرف کس کا نام ہے؟ اللہ کا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اللہ بخش، اللہ رکھو، وہ اصل میں ترتیب الٹی ہے. وہ فارسی نام ہے، فارسی میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے. تو اللہ رکھو کا مطلب کیا؟ اسے اللہ رکھے. اللہ بخش سے مانے کیا؟ مغفرت اللہ. اب نہیں چلے گا یہ نام، یہ پورا. اب تو پاسپورٹ کا سسٹم شروع ہو گیا. عرب کنٹری میں جائیں گے تو بولیں گے اس اسم کا اللہ، ہاں مسائل ہو جائیں گے. تو اللہ صرف اللہ، اس کا فیمیل نہیں، اس کا دو نہیں، تو جمع تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کسی سے ہم بتاتے ہیں نا بھائی اتقو، ایک تا لگ گیا، وقا یقی قو، واو حذف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. سیگے ہم بتاتے ہیں نا 14 سیگے نہیں. میں قالا قالت قالتا قلنا ہے نا، 14 سیگے ہم پڑھ کے بتاتے ہیں. یہ اللہ ایک ہی نام اللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو. بتائیے توحید ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں توحید؟ وہ اللہ ایسا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ پڑھتے رہیے. کیا مطلب؟ اس کی صفات کا گلدستہ ہے، اسی کی شان ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. وہی اس کے لائق ہے. اس کے علاوہ مخلوق کی پوجا کی جا رہی ہے. کچھ لوگ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. بعض جو معبد ہیں ان کے، جیسے گردوارہ ہے اور جین لوگوں کا ہے، تو وہاں شخص بیٹھتا ہے. بعض لوگ بندر، ہتھی اور مورتی. کیا ہے ان کی عبادت؟ دیکھیے سپر پاور بھی لا کر رکھ دیں، اس کی پوجا کریں، اس میں بھی نقص ہے، اس میں بھی عیب ہے. صرف ایک ذات اس لائق ہے کہ عرش پر جلوہ افروز ہو جائے، اور ہو گئی. ایک ذات اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. باقی کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہے ان میں عیب ہے، نقص ہے، لہذا اسی کو اختیار کیا جائے. یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ خود کو فراموش کر گئے. اب سنیے گا، عالم الغیب والشہادہ. اب ہم یہاں سے چلیں گے تو آپ کو 17 ملیں گے.
اللہ کے صفات جلیلہ، اللہ کے صفات حمیدہ. بعض کتابوں میں 16 لکھیں تو آپ پریشان نہ ہو، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں کہ آپ کا کنفیوژن دور کریں. وہ کیوں؟ اب یہاں جو صفت آ رہی عالم الغیب والشہادہ، تو بعضوں نے اسے ایک شمار کیا کہ غیب کا اور شہادت کا جاننے والا. بعضوں نے کہا کہ نہیں 2، عالم الغیب عالم الشہادہ. تو اس طریقے سے 17 اور 16. مگر یہ کوئی ایسی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں تو کہیں ہم نے 17 بتائے، کتاب میں آپ کو 16 ملیں گے. تو 16 بھی اور 17 بھی. اب سوال یہ آتا ہے کہ عالم الغیب کیا مطلب؟ یعنی جو ظاہر نہیں ہے، عیاں نہیں ہے، پنہا ہے، پوشیدہ ہے. پوشیدہ کیسے؟ بھائی ہم کہاں تھے؟ اللہ اس وقت سے جب ہم نہیں تھے، تو ہم کہاں غیب کو جانیں گے؟ تو عالم الغیب ہے وہ. عالم الغیب مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں. کیسے انسان عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے تو وہ انسان عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں غیب کی خبر لینے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اطلاع کر دے. اچھا چلے، عالم الشہادہ، شہادہ یعنی کیا؟ ظاہری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ جب عالم الغیب ہے تو ساری ظاہری چیزوں کا بھی عالم ہے. تو انسان سوچتا ہوگا تو میں بھی عالم ہوں، تو فرق کیا؟ ہاں فرق ہے. ہم عالم الشہادہ نہیں ہو سکتے. عالم الشہادہ کے کچھ پارٹ ہمارے پاس ہے. وہ کیسے؟ ابھی ہمارے درس میں مان لیجئے کہ 40 افراد ہوں گے، جیسے کہ آتے تھے نا دعویٰ الارشاد میں 40-80. یہ آپ ابھی جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، بتائیے آپ یہیں جدہ کی بات کرتے ہیں. چلو جبیل کس نے دیکھا؟ تو چند افراد ملیں گے کہ نہیں دیکھے. تو پھر عالم الشہادہ کہاں انسان؟ آپ یہاں پر ہیں، جبیل کا وجود ہے، مگر سبوں نے نہیں دیکھا. تو دوسری کنٹری میں جانے کی ضرورت کیا؟ تو ہم عالم الشہادہ نہیں ہیں. مگر ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں ہمیشہ بچوں کی، کہ ماں باپ بچے پر نگرانی کرتے ہیں. جب کہ وہ آگے آئے گی المہیمن میں، تو ہم شہادت کا کہاں ہے؟ بچے باہر کھیل رہے ہیں، کہاں وہ تو بچے آپ کے ہیں، وہ شہادہ میں ہیں، لیکن ہمیں خبر کہاں اس کی؟ تو بہرحال وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے. ہمیں جو علم ملا ہے وہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. هو الرحمن الرحیم. تو 4 ہو رہے ہیں جی. تو آخر میں 17 ہو جائیں گے، تو پھر ایک کم کر دیں تو 16 ہو جائیں گے. وہی رحمان اور رحیم ہے. رحمان رحیم کے بارے میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں. انسان کبھی بھی رحمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان وہ ہے جو کٹر سے کٹر کافر کو بھی رزق دیتا ہے. جن لوگوں نے یہ طے کیا کہ کتنے کروڑ لوگوں کو مار دیا جائے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے. فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا، اسلام کے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے. ہے دنیا میں کوئی انسان کے دشمنوں کو اس کے ساتھ بھی رحم کرے؟ نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. تو آپ سوچتے ہوں کہ چلو ہم رحیم ہیں. نہیں، آپ بھی رحیم نہیں. رحیم آپ ہو سکتے ہیں، آپ رحم کرتے ہیں بچوں پر، چڑیا بھی رحم کرتی ہے، مگر وہ رحمیت نہیں کر سکتے. وہ کون سی؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کٹر سے کٹر کو بھی یہاں روزی دیتے ہیں، سلطنت بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں. کل قیامت کے دن مومنین کے ساتھ اپنی صفت رحیمیت سے غالب آئیں گے. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم. اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. آپ بتاؤ کہ انسان کر سکتا ہے؟ یوم یفر المرء من ابی و امی و ابی. انسان تو قیامت کے دن بھاگے گا. تو رحم کرو اہل زمین پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو رحم کرو، مگر وہ اللہ کی رحمت ہم نہیں پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں توفیق دے کہ اہل زمین پر رحم کریں. اور اللہ اس وقت جو مصیبت وبا جو چل رہی ہے، اللہ ہم پر رحم کرما، اور جو مریض ہیں انہیں شفا دے دے، اور جو اس میں پریشان حال ہوئے روزی وغیرہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرما. واللہ الذی لا الہ الا ہو. توحید ہے کہ نہیں؟ توحید بیان ہو چکا ہے. الملک، تلاوت ہو چکی ہے ہماری یا نہیں؟ نہیں ہوئی. اچھا. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون.
هو اللہ الذی لا الہ الا هو ابھی بیان ہو چکا. الملک القدوس، ملک بادشاہ. بادشاہ کے معنی کیا جانتے ہیں؟ ہماری ساری چیز اس کی ملکیت میں. اچھا ذہن میں رکھیے گا، اسماء صفات کا گلدستہ ہے، پھر بھی لوگوں کا ذہن پتہ نہیں. بولیں گے کہ ملک اللہ کی صفت نہیں. اچھا اللہ کی صفت نہیں، کیسے اللہ کی صفت نہیں؟ بھائی ملک الناس اللہ کی صفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی صفت ہے. بس مسئلہ کیا ہے، احادیث میں یہ صفت آپ کو ترمذی میں ملے گی. تو انسان سوچتا ہے کہ وہ ہمیں ایک علم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا ہوگی. تو ملک کے معنی کیا؟ ہر چیز پر قبضہ ہے نا. بادشاہ کا ہم بھی اس کے ماتحت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بادشاہ کا حکم ہوا کہ اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، تو ملک ملک ہوتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، وزیر کا نہیں. وزیر بھی اس سے مشورہ لیتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں. ملک القدوس. مقامات مقدسہ، وہ مقدس ہے، اتنا مقدس کہ اتنا تقدس کسی میں نہیں. جب اس نے حکم دیا کہ حج کیا جائے تو عرفات کیسا مقدس ہے؟ مکہ مقدس ہے، مدینہ مقدس ہے، حجر اسود مقدس ہے، صفا مروہ مقدس ہے. اس نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ مقدس ہیں، تو پھر اس کی ذات کیسے مقدس ہوگی؟ کتنی بڑی مقدس ہوگی. تو یہاں پر آپ دعا نوٹ کر لیجئے گا، چونکہ اس میں خطا ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد سبحان الملک القدوس 3 دفعے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو یہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بلند آواز پڑھتے ہیں، مگر کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ملک القدوس. الملک ہے، دیکھیے سبحان کیا ہے؟ الملک القدوس. اور ہمیشہ لیکن الف لگائیں، سبحان الملک القدوس، نہ کہ سبحان ملک القدوس. اچھا السلام، بھائی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام، سلامتی تم پر ہو. اللہم انت السلام، اللہ پر سلامتی ہو نہیں، وہ سلامتی کا مرکز ہے، وہی سلامتی بھیجتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیک یا السلام علیکم، وہ سلامتی تم پر ہو. تو اللہ تعالیٰ سلامتی کا مرکز ہے، وہ سلامت سب کو رکھتا ہے. بتائے سلامت رکھتا ہے کہ نہیں؟ قیوم، وہ قائم ہے تو دنیا کو قائم رکھا ہے. اس کے پاس امن و سلامتی ہے تو دنیا کو سلامت رکھا ہے. تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انت السلام، انت السلام ومنک السلام. المؤمن، وہ مومن تو آپ اور ہم بھی ہیں، تو پھر اللہ کی صفت بھی مومن ہے. کیا مطلب؟ دیکھو ایمان، ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو امن و امان میں داخل ہوتا ہے نا. کوئی بھی یہاں پر غیر مسلم ایمان لائے تو بات ختم ہو گئی. تو پھر اللہ مومن ہے. اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے. تو یہ فرق ہے. ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلم ہیں. اللہ مومن ہے یعنی کیا؟ ایمان کی توفیق دیتا ہے وہ، اور امن و امان دیتا ہے. کیا فرمایا حرم شریف کے سلسلے میں؟ من دخلہ کان آمنا، جو حرم شریف میں داخل ہو گیا امن و امان والا، اسے گرفتار نہیں کر سکتے. کس نے دیا؟ تو وہ مومن ہے. آپ اگر امن و سلامتی چاہتے ہیں تو کہیے، پڑھیے. لوگ پوچھتے ہیں اکثر دعا، یہ دعا ہے، سبحان الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. مہیمن کے کیا معنی؟ نگہبان. جیسے ہم نے ترجمہ کرایا نا آپ کو کہ ول تنظر یعنی کا نگاہ رکھے، تو مہیمن کے معنی نگہبان. اب نگہبان تو حافظ کے بھی کرتے ہیں ہم، تو کیسا نگہبان؟ ماں باپ بھی بچوں کے نگہبان ہے نا، نگہبان، مگر وہ مہیمن نہیں ہے. بتائیے آپ کے بچے اس وقت کہاں ہیں؟ فی امان اللہ ہے نا. پہلے کہتے تھے اللہ حافظ، پہلے کہتے تھے خدا حافظ، اب اللہ حافظ. تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ فی امان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مہیمن ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے تو دوسروں سے حفاظت کے لیے چھپاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہیمن ہے. آپ کے بچے ہم کہیں بھی رہیں، کس اندھیری میں رہیں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، ہم اس کی حفاظت میں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فی امان اللہ. ہماری حفاظت کیا ہے؟ ہماری تو چند گھنٹوں کے لیے، وقت کے لیے. العزیز الجبار المتکبر. عزیز زبردست،
ہر شے اس کے کنٹرول میں ہے. تو عزیز کے ساتھ جبار، جانتے ہیں جبار اپنی عزیزیت کی بنا پر جو حکم نافذ کرے تو اس حکم کو منوانے والا جبار. تو آپ جانتے ہیں کسی ظالم کو بھی جبار کہتے ہیں. بھائی اس نے حکم دیا کہ مارو مسلمانوں کو، بھائی اتنے لوگوں کو قتل کرو، جبار ہم کہتے ہیں اس کو، جبار ظالم. تو اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں. اگر حکم آیا کہ فلاں جگہ پہ سیلاب عبرت کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو ذہن میں رکھیے گا کہ عزیز اور جبار. المتکبر، اللہ متکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی والا، اسی کی شان ہے کہ وہ بڑائی کرے. لیکن یہی انسان کے لیے ہم کہتے ہیں تو مذمت، برائی. بڑا متکبر ہے، بڑا تکبر کرتا ہے. تو تکبر دیکھیں تقوی، اس نے اس بڑائی کو اختیار کیا. اور اللہ کا حق اس لیے ہے کہ وہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہیں تھا، اور اس وقت تک رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا. اسے بڑائی کا حق ہے، اسی کا حق ہے. جیسے کہ لا الہ الا ہو، عبادت کا اسی کو حق ہے، اسی کی شان ہے، اسی طرح اسی کا حق ہے. اگر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، کبریائی یہ میری چادر ہے، بڑائی یہ میری چادر ہے، جو کوئی حاصل کی کوشش کرے گا تو اسے ذلیل کر دوں گا. تو مذمت کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ کس سے؟ جسے یہ شریک کرتے ہیں. ابھی کتنے شریک ہیں، کتنے غوث پاک ہیں، کتنے اولیاء ہیں، کتنے بت ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ نے اپنی کوئی بھی صفت کسی کو نہیں دی ہے تو ضرورت کے تحت. جیسے ہم رحم کرتے ہیں، بچوں کو رحم کی ضرورت ہے. اب آخری آیت ہے، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اب یہ 17 ہو گئی، اور اگر اوپر ایک کر دیں تو 16 ہو گئی. وہ ذات خالق ہے، باری. خالق کے باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا. اسماء الحسنہ، اسی کے نام اچھے نام ہے. بھائی ہم نے میسج دیا تھا نا، اللہ کے اچھے ناموں کا گلدستہ. حسنہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہو رہا ہے نا، اس لیے ترجمے میں بتا رہے ہیں. ایک تو ہے حسن، اچھا، اس کا فیمیل کیا؟ حسینہ. ایک ہے احسن، احسن کا فیمیل یہ حسنہ. اب آپ پوچھیں گے اسم کی جمع اسما، تو یہ فیمیل کیوں؟ تو ہمیشہ غیر عاقل کی جمع آتی ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ فیمیل ہی آتا ہے اور مفرد آتا ہے اکثر، اس لیے پریشان. بہرحال گرامر کی بات بتایا ہم نے، چونکہ اسم سے اسما تو پھر حسنہ ہونا چاہے، نہیں حسنہ. تو اللہ کے لیے اللہ کے بہترین نام ہے، اچھے نام ہے. دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. تسبیح پڑھتی ہے اس کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے. تو آخری صفتیں کیا آ رہی ہیں؟ عزیز، زبردست اور حکیم. تو شروع سے چلتے ہیں. خالق کیا مطلب؟ خالق پیدا کرنے والا. بتدریج دیکھیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم پیدا نہیں کرتے، وہ پیدا کرنے والا. مٹی اٹھائی، پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اس کے پتلا بنایا، اسے کیا کہیں گے؟ خالق. تو پھر مٹی کس نے بنایا؟ اسے کہیں گے باری. عدم سے وجود میں، فارسی لفظ ہم دعا میں استعمال کرتے ہیں، باری تعالی. فارسی والوں میں بھی باری کیا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں باری تعالی، تو بار تعالی بھی صحیح ہے. تو وہ گرامر سے باری تعالی اور بار تعالی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عدم سے وجود، بھائی ٹھیک ہے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو مٹی کیسے بنی؟ مٹی بھی تو بنی ہے نا، تو وہ باری. اچھا، المصور یہ تو تصویر بنانے والا. یہ تو آپ جائیں سورہ عمران کی آیت نمبر 6 میں، وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. بھائی رحم مادر میں وہ شکل دینا شروع کرتا ہے. ایک ماں باپ کے 6 بچے ہیں، کچھ بہنیں بیٹیاں ہیں، کچھ بیٹے ہیں، ساروں کی شکل الگ ہے. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بھائی آپ سانچے میں بناتے ہیں، سانچا بناتے ہیں، کیک بناتے ہیں، ساندن بناتے ہیں، وہ ایک ہی سائز کے نکلتے ہیں. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سانچا بنایا؟
کہ ہر ایک آپ پہچان جاتے ہیں، یہاں تک کہ مرغی بھی اپنے بچوں کو پہچانتی ہے. ہم یہ سمجھ نہیں سکتے یہ کیا، یہ ہم کاپی کرتے ہیں. یہ کیمرے سے جو ہم بنا رہے ہیں نا، یہ کاپی بنا رہے ہیں، ہم مصور نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مصور ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جس کا نام تو رہا ہے فوٹو، مجھے پتہ نہیں اس کا کیا معنی، لیکن ہے کہ ہم کاپی کرتے ہیں. تو مصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے نام ہے. اب آپ بتائیں ذرا، اپنے گریبان کو ٹٹولیے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کوئی 99 نام یاد کرے گا دخل الجنہ. اور یہ کیا، یہ کس کے لیے؟ ابھی تو ہم نے 17 ناموں کا وضاحت کی نا. یہ بھی وقت کو لحاظ رکھتے ہوئے، وقت کا گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو پھر یاد کرنے کا کیا مطلب؟ رٹنے کا ایسا کہو کہ جو کوئی رٹے. تو رٹنے کا تو احادیث میں نہیں ہے. ہاں، یہ سمجھے مصور کسے کہیں گے، عزیز کسے کہیں گے. تو یہ خالی رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز رٹنے کے لیے نہیں آتی. وہ کوئی بچو منتر اتارنا ہے. تو بہرحال مصور اسی کے لیے اچھا نام ہے. اب سنیے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. دیکھیے بھائی، گلدستہ ہے، اس لیے ہم آپ کو حق بتاتے ہیں. کیا فرمایا؟ اسی کا حق ہے عرش پر جلوہ افروز ہونے کا، اس عبادت کا، تعریف کا، ثنا کا، بزرگی کا، سب. اس لیے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہیں اسی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. کیا معنی یسبحو کے؟ پریزنٹ اور فیوچر. اب تم انسانوں کرو یا نہ کرو، سب کچھ میں سب آ گئے نا. اور یہ بھی ہم بتائے تھے کہ ماں ہے، ماں میں سب آ گئے، چرند پرند اور انسان بھی آ گئے. اگر من آتا تو انسان آتے، چرند پرند نہیں آتے. یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن شروع جب ہماری یہ سورہ ہوئی تو کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات. سبح یعنی کیا؟ شروع سے تسبیح کہی. کب سے؟ ہم تھے ہی نہیں. اللہ ہے، ہم تھے ہی نہیں، کہی. اب تسبیح کہہ رہے ہیں اور تسبیح کہیں گے. ہاں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کا سیگا ہو تو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ ماضی استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ وقاہم اللہ، جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ تو آپ قاعدہ آپ جانتے ہیں. تو اس کے لوازمات بھی اب سنیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اللہ. دیکھیے، عزیز، زبردست، ہر اس کے گرفت میں، مگر اس کے ساتھ حکیم. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ عزیز، زبردست، قوت والا اور حکمت والا، ان دو صفتوں کا امتزاج کیا حسین اور معنی خیز معنی رکھتا ہے. دیکھیں آپ نے، یہی ہے قرآن. اصل میں حکمت سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت بھی لا سکتے تھے. نہیں، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم بھی ہے. اب آپ حکیم ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کی حکمت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. مگر ہم یہی دعا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گلدستہ ہے ناموں کا. اللہ کا کہیں، اللہ کے ناموں کا کہیں، صفات کا کہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی. تو اکثر ہم صفات کہتے ہیں، تو اللہ نے اس کا نام دیا ہے. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے. تو آپ صفات کہیں، اللہ کے نام کہیں، گنجائش ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. جی، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اس وقت جو پریشان حال ہے امت مسلمہ، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، پڑھ رہے ہیں، مسلمہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے. تو اے اللہ، تو ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اور دوسرا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت رزق کی بھی بحران میں ہے. کیا حالت ہے آپ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری کفالت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. سوال کرنے والے سوال کریں، کھول دیں ان کے لیے. جی، آپ کے لیے وقت ہے، 7 منٹ دیے. کہیے جی، سن رہے ہیں آواز؟ تو پہلے پتہ چلتا، ہم نے 7 منٹ دیے.
کوئی بات نہیں. تو کسی چیز کی وضاحت کر دیں کافی ہے. ویسے تو 55 سوالات نہیں ہیں شاید. ہاں تو بہرحال ہم جی اللہ کی تعریف تھی. اور تو پھر ذہن میں رکھیے گا جو ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اصل میں کوشش کریں. دیکھیے ابھی آپ نے عظمت قرآن پڑھے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا. ہمارے علماء خاموش ہیں, کچھ کہتے ہی نہیں. واقعی مجھے اتنا جھٹکا لگا جس وقت میں حج پر گیا کہ فضائل کی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ حج ایک ایسا موسم ہے کہ فقیر بن کر جاؤ, سر پر کچھ مت رکھو, ہے نا. جوتا بھی مت پہنو, چپلیں کہ نظر آئے آدھے قدم, وہ جو پوزیشن ہے, اور فقیر بن کے نکلو. لبیک لبیک لبیک. کوئی قرآن بھی نہ اٹھائے, فقیر بن کر وہاں پر. چلیے قرآن بھی اگر لے لیتا, چلو وقت گزاری کے لیے قرآن, دوسری کتابوں کو لے رہے ہیں. اچھا افسوس تو اس پر ہے کہ ہمارے یہاں کے جو ٹاپ علماء, مولویوں کی تو بات چھوڑو, ٹاپ سے ٹاپ علماء اس کے بارے میں خاموش ہیں, قرآن کی بات ہی نہیں بتا رہے. حالانکہ ہے, محمود الحسن صاحب نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت تو ایک ہی تھا پورا کہ قرآن کی دعوت اس عظمت قرآن کے ذریعے کے تعلق سے کہ اس کو عام کرو لفظاً اور معنن, اس پر نہیں چلتے. یہ ہمارے بزرگ ہیں, اکابر علماء میں سے ہیں, مگر چونکہ انہوں نے بات کلام پاک کی کہی نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ مکتب آپ کو ملے گا, ہے نا. اب تو اس کا نام ذرا رکھ دیا مدرسہ, چونکہ مولوی لوگ پڑھاتے ہیں نا, پہلے ملا لوگ پڑھاتے تھے تو بولے مکتب, ابھی حافظ صاحب پڑھاتے ہیں تو نام مدرسہ, وہ مکتب ہی ہوتا ہے. مکتب سمجھتے ہیں نا, یعنی جیسے کہ یہاں LKG اور کیا کچھ نام ہے, وہ مکتب ہے. نام بڑا, درشن دے دیے تو ٹھیک ہے. یہ لفظی اور معنوی کہاں ہے. ہر ممبر سے, ہر محراب سے روزانہ قرآن شریف کی آیت کی تشریح ہونا چاہے, یہ انہوں نے کہا تھا, مگر اس کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ ہمارے یہاں جو چل رہا ہے نا مذہب, فقہ حنفی, وہ بند ہو جائے گا. اب آپ بتائیں, وہ بند ہو جائے گا اس وجہ سے. یہ تو لوگ قرآن پڑھنے لگیں گے تو قرآن میں مسائل ہیں, وضو کے مسائل ہیں, فضائل ہیں, سب چیز ہے. تو بڑا افسوس ہے, اور افسوس عوام پر نہیں, عوام تو علماء پر. کیوں نہیں؟ تو بہرحال اب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک سے کام لیتے ہیں, تو آپ اپنا جتنا ہو سکے. دیکھیے ہم نے دروس قرآن شروع کیے, کتنے لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہے کیا. بس یہ ایک خدمت ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ. اب چونکہ ہم سوالات کے لیے تو وہ تشریح ہم نے بیان نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وقاہم اللہ, بچایا. بھائی ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار, بچا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ, ہے نا, شعار کو اپناؤ. پھر فرماتے ہیں بچا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کوشش کرو, جد و جہد کرو. ہم حق ادا نہیں کر سکتے, تو یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں آپ, جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, درس قرآن کیا کیا. بھائی ہم جد و جہد کر رہے ہیں, کئی لوگوں کی فکریں تبدیل کر دی, وہ جانتا ہے. تو اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن کے ہولناکے سے بچائیں گے. دیکھ لیے نا, یہ ہے اصل میں یہ پیغام. تو کوشش میں لگے رہیں. دیکھیے آپ اگر ایک سیاح کو مٹائیں گے تو کئی فائدے ہوں گے آپ کے. دیکھیے مجھے یاد ہے شروع میں سارے حنفی لوگ رمضان کی تراویح کے نکلے باہر. ہم نے شروع کر دیا, ہمارے در بھائی کیا ہو گیا, عشاء کی نماز ہوئی, تراویح کی ہوئی, اور وتر کی نہیں ہوتی آپ کی, پڑھو. مسجد سے آپ نے آپ کو محروم کر لیا جماعت کے ثواب سے. تو اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جن کے سمجھ میں آیا, تو اس طریقے سے آپ لگے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. تو بس اسی ہاں جی ہاں ول تنظر ہے نا, تو نگاہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جانچنا اور پرکھنا. بالکل صحیح ہے. ول تنظر میں لام امر ہے. ہر نفس کو چاہیے کہ ہم نے اس کو ذرا ہائی لیول میں کہا محاسبہ کرے. تو محاسبہ کا ترجمہ ابھی لوگ شاید سب نہیں سمجھیں گے. محاسبہ کا ترجمہ کیا کریں گے, جانچے. بالکل صحیح ہے, پرکھے. تو یہ محاسبہ تو عربی ہوا نا جی. تو
ہر شخص کو، ہر ذات کو چاہے کہ وہ جانچے، وہ پرکھے، محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ غد بروز قیامت کے لیے کیا بھیجا. بہت اچھا، یہ سوال اب مفید ہوگا. بھائی پوچھے نا، اس لیے کہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیول پر آ گئے، سمجھ رہے ہیں جی. جی اب اتنے سال ہو گئے صاحب جی. تو ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.